रहमान रहीम। आप तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन हुआ है आरओ की तरफ से, ये आप देख लें, इसकी तस्वीर बना लें, मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ। ये नया लेटर जारी किया है रिटर्निंग अफसर साहब ने अभी, मैं पढ़ के बताता हूँ। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द कंसोलिडेटेड प्रोसेस फॉर NA 47 ICT 2 has been postponed till further orders from the ECP। ये आज 11/2/2024 का लेटर है। इसकी रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह स्टे दिया था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने वो ऑर्डर जारी कर दिया। जो एक बात आपको बता दूं, इमरान खान ने एक बात 1 साल पहले की थी। ये लोग जो लंदन प्लान वाले लोग हैं और इनके 3 काम करने का इनका फैसला है। सबसे पहले ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, उसको नाअहल करेंगे, और उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ये मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे। उसके लिए किंग्स पार्टियां जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे जी, तीसरा काम ये करें, पीछे हो जाए। तीसरा काम ये करेंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के सारे मुकदमात ये क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। जब ये ख़त्म कर लेंगे, पार्टी डिसमेंटल कर लेंगे और इनको जेलों में डाल देंगे, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उससे पहले कभी नहीं जाएंगे। ये लंदन एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और इन्होंने यही किया। अब जब देखा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने गए तो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब नॉमिनेशन फॉर्म ही छीन लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमारे प्रपोजर सिकंडर उठा लिए। जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए। जब इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला करके 90% से ज़ायद हमारी टॉप जो लीडरशिप थी बशमूल मेरे, हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए। मैं मीडिया की मौजूदगी में इसी रिटर्निंग अफसर के साथ गया। मैंने कहा आखिरी दिन, मैंने कहा मुझे बताएं कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा, मीडिया ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी नहीं है। रात को 12 बजे ऑर्डर आया, मुझे भी इन्होंने नाअहल कर दिया। हम हाई कोर्ट में गए, हम अपने कागजात बहाल करके आए। बहाली के बाद जब इन्होंने देखा ये तो बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे, इन्होंने फिर क्या किया, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद बल्ले का निशान छीनने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारे उस फैसले को सेटिसाइड कर दिया। फिर ये इत्मीनान कर गए कि कौम तो बेशऊर है, कौम तो अपना होश आवाज खो बैठी है, कौम तो नहीं उठेगी। इन्होंने कहा किस किस से हमारा मुकाबला करेगा। कोई फाख्ता होगा, कोई बूट होगा, कोई बैंगन होगा, कोई पैराशूट होगा, और उसके हज़ारों की तादाद में हमारे निशान दे दिए। जब देखा ये तो फिर जीत रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और अपने हल्का इस्लामाबाद की तो अलग से बात कर रहा हूँ। क्या किया, रोज़ हमारे खिलाफ FIR, हमारे लोगों को जिसके पास हम मीटिंग करते थे अगले दिन या उठा लेते थे या उनके खिलाफ FIR देते थे या उनके घरों में छापे मारते थे और तमाम SHOs उनको फ़ोन करते थे। जब ये सब कुछ अलग हो गया, इलेक्शन डे आया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा इलेक्शन डे पे आप कम्युनिकेशन का ज़रिया ख़त्म कर दें। इन्होंने नेट ख़त्म किया, मोबाइल ख़त्म किया। पूरा इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, अपने मुल्क का तमाशा दिखाया। और उस तमाशे के बाद क्या करते हैं, रात को रिज़ल्ट आ जाता है, पूरा मीडिया दिखा रहा है। हम खुद फॉर्म 45 को कंसोलिडेट करके ले आए हैं। इन्होंने क्या किया आपके सामने है। जो मैंने वोट लिए हैं 1,04,570, जो मेरा मद्दे मुकाबल वोट ले रहा है सिर्फ 51,000। फ़र्क कितना है, मोर देन 53,000, 53,000 से ज़्यादा का सिर्फ फ़र्क है। और पूरे आपने मीडिया ने चलाया। रात को आपको पता है 12 बजे के बाद बंद कर दिया गया। मीडिया को कहा तुम न चलाओ, और यहाँ रात सारी हम खड़े रहे, बैठे रहे। ना हमें एक्सेस दी गई, ना हमारे रिज़ल्ट को उसके मुताबिक बनाया गया। और बाहर जो मेरा वोट था वो तारिक फजल के हक़ में, जो तारिक का वोट था वो मेरे हक़ में। यानी ये सारा फ्रॉड करने शुरू हो गए। जब उनके पास मैं लेके चला गया फॉर्म 45, मैंने कहा ये कैसे कर सकते हो। उन्होंने वो जो बाहर लगा हुआ था सारा स्क्रीन सिस्टम, उसको उठा के ले गए। और उसके बाद
ہم 1 بجے تک دھرنا دے کے یہاں بیٹھا رہے. جب 1 بجے میں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں 1 منٹ پہلے وہ نوٹیفائی کر دیا فارم 47 اور میرے مخالف کو جتوا دیا. اور اس کے بعد آج ہم الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن نے یہ سارا ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان کا پروسیس آف کنسالیڈیشن آج روک دیا جو انہوں نے 12 بجے کرنا تھا. مگر میں یہ کہتا ہوں کیا آپ ملک کو ساتھ لائل ہیں؟ کیا ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اس ملک کے 25 کروڑ عوام پہ آپ کو ترس نہیں آتا؟ کیا یہ ملک میرا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو آپ نے نہیں دیکھنا؟ کیا اس فراڈ کے ذریعے آپ سیاسی استحکام لے آئیں گے؟ کیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں, دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں کہ جہاں نظام انصاف قانون اس طرح بک رہا ہو, جہاں اس طرح ڈکیتی ہو رہی ہے, جہاں اس طرح ظلم ہو رہا ہو, وہاں نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ وہاں قومیں ترقی کرتی ہیں. آج پریکٹیکلی ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. مجھے بتائیں اس فراڈ کے ذریعے, اس دھاندلی کے ذریعے, اس ڈاکہ زنی کے ذریعے جو حکومت بنے گی وہ چل پائے گی؟ کیا وہ ملک کے معاشی مسائل حل کر پائے گی؟ نہیں. کیا میرا اور آپ کا یہ ملک نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے فیوچر نہیں ہے یہاں؟ کیا ہم لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے خلاف میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں, ہم اپنا حق لیں؟ آئین کے مطابق حق کے حکمرانی ہے صرف اور صرف عوام کا. عوام اپنے میں سے جس کو نمائندہ بنانا چاہیں وہ بنائیں. جب عوام کی امنگوں کے برعکس آپ ڈاکو کو سر پہ مسلط کر دیں گے, بٹھا دیں گے, مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اوورسیز آپ کے پاس پیسہ لے کر آئیں گے؟ نہیں. کیا انٹرنیشنل انویسٹر ادھر انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ کیا ملکی اکائیوں کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو, اپنے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں, ساری انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو کوٹ کیا. جب آپ کشمیر کی بات کریں گے, آپ تو محب وطن ہیں نا سارے, جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو مجھے بتائیں تو کشمیر میں جب کہتے ہیں کہ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہے, جب کشمیر میں کہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق معطل ہے, جب انصاف کا جنازہ نکلا جا رہا ہے, تو مجھے بتائیں جب آپ کے منہ پہ یہ تماچا ماریں گے, یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لا کھڑا کریں گے, آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ لہٰذا ایک شخص کی دشمنی میں, عمران خان کی دشمنی میں اتنے مت گر جاؤ کہ ملک کے تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دو, ملک کے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دو, ملک کی معیشت کو تباہ کر دو, ملک کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی میں ڈھکیل دو, اور ملک کے بنیادی اکائیوں کو کمزور کر دو. یہ تمہارا فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لہٰذا آج سے جب تک ہمارا رزلٹ درست نہیں ہوگا, روزانہ 2 بجے ہم یہیں آئیں گے, ہم یہاں احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور انشاءاللہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل جاتے ہم اس اپنے حق کو لے کے رہیں گے. اور دوسری بات, آج بھی میں ان کو کہتا ہوں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, ان کو چاہیے چلے جاؤ جیل, معافی مانگ لو. ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو آپ نے 2 سال میں کنگلا کر کے تباہ و برباد کر دیا. آپ نے ریفرینڈم دیکھ لیا, لوگ قوم آپ صرف عمران خان کو چاہتے ہیں. جاؤ معافی مانگ لو, وہ فتح مکہ کی طرح تمہیں معاف کر دے گا. انشاءاللہ ملک اچھے طریقے سے چلے گا. اور اگر آپ نے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں جاری رکھیں تو ملک کا نقصان ہوگا, اور تم لوگ جو چند بدماشیہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بدماشیہ کو لوگوں نے خس و خاشاک کی طرح مٹا دینا. بتائیے گا کہ یہاں پہ کالے کوٹ کے اوپر پولیس نے ہاتھ ڈالا اور یونیفارم پھاڑی ہے, وکلا کے اوپر تشدد کیا ہے, خواتین وکلا کے اوپر تشدد کیا ہے, کیا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ بارس کا کیا آپ کو لائے عمل بنائیں گے؟ اسلام آباد کا اور سیول بار کا ہائی کورٹ کے لیے کیا آپ وکلا کے لیے کیا؟ ہمارے وکیلوں کو ساتھ زیادتی کی, ان کے کوٹ پھاڑے جو میرے ساتھ میرے ایجنٹ یا ہمارے ساتھ تھے, ہم اس کے بارے میں ڈی سی کو کہہ دیا ہے, پولیس کو کہہ دیا ہے کہ اس کی انکوائری کریں, ان کو نوکری سے برخاست کریں, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. اور اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی ہم عدالت میں جائیں گے, ہم وہاں سے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے, ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں گے, ان کو نوکری سے بھی برخاست کرائیں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کے روز آپ کو
اندر آر او آفس جانے کی ایکسیس نہیں دی گئی. آج آپ اندر گئے, آر او صاحب سے بھی ملے, ڈی آر او سے بھی ملے, تو کیا انہوں نے آپ کی یقین دہانی کروائی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے جو نتائج بدلے گئے ہیں یہ درست ہو پائیں گے یہاں سے, یا پھر آپ کو عدالت عظمیٰ جانا پڑے گا؟ دیکھیں, ان سے تو کوئی امید نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ آیا ہوا ہے وہ ہٹا دے, کیونکہ بے ضمیر انسان بھی کبھی زندہ ضمیر تو ان کا ہو سکتا ہے نا, انسان ہے, ان کو ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے. آر او ہمیں نہیں ملا ریٹرننگ افسر, ڈی سی جو ڈی آر او ہے باہر ملا ہمیں, اس کو بھی سارا پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. ڈاکہ زنی انہوں نے کی ہے, اس ڈاکے کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کرنے تک یہ جدوجہد, پرامن جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. ادھر میں آ کے اپنے عوام سے خطاب کروں گا, اس کے بعد ہم اس کو ڈسپرس ہوں گے. یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کی حکومت گرائے گی عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا جو مسلط کیا گیا. آپ وہ دوبارہ نظام والا جائیں گے یا دیں گے؟ ایک بات جب میں نے آپ کو بتائی تھی نا, 3 باتیں کہ عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ 3 کام ہوں گے تو الیکشن میں جائیں گے. ایک چوتھی بات بھی کی تھی جو میں جذبات میں میں آپ کو نہیں بتا سکا. چوتھی بات یہ کی تھی کہ یہ تینوں کام کرنے کے باوجود جیتے گی پی ٹی آئی. آج الحمدللہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے. ہم کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر ہم اسمبلی میں جائیں گے, ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم انشاءاللہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں. ان ڈاکوؤں کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے, ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. شہید شہین شہید شہین کی طرف ہوگا ایک منٹ رکو یار. شعیب شاہین صاحب, اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو کیا آپ کا رخ ڈی چوک کی طرف ہوگا؟ اور ہمارا بتائیے گا کہ آزاد پرندوں کی اڑان کو روکنے کے لیے کچھ ترجیح بتائیے. ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب عمران خان کا حکم ہے کہ آر او آفس کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا ہے, ہم روز کریں گے. دوسری بات, آئندہ کا لاحمل آئندہ بتائیں گے. تیسری بات, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, ان کے نامنی ہیں, اور وہ بغیرتی ہوگا جو عمران خان کا ایک امانت لے کے اس میں خیانت کرے گا.